اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں۔ لیکن یہ چاہت، جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا، تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے۔ بس زندگی یوں ہی دو چار اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے دو چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں میٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے، تو ایسے دو چار قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا۔ کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے۔ اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے۔ ہاں، اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا۔ پیسہ ہوگا، اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے، یہ جو کم بخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے، چھوڑنے کا سوچتا ہے، تو موت پڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی، اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا، حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا، یہ سکے پکے ارادے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو بدلنا چاہ رہے ہو تو پھر دنیا کا غم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خدا اللہ ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے تھی نا۔ تو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے دنیا کے چھن جانے کا، لوگوں کے ناراض ہو جانے کا، فالوورشپ گوانے کا، کچھ بھی، وہ ڈر ہمیں بدلنے نہیں دے رہا، اور اس ڈر کی وجہ سے ایک بے حیا اپنی بے حیائیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک گنہگار اپنے گناہوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور دل میں اللہ سے جڑنے کے